السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کو کیا کسی جوتشی نے منع کیا ہے، کسی نجومی نے کہا ہے کہ ادھر مت جانا، اس طرف مت جانا، ادھر گئے تو حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، کہ ملک حادثات سے دوچار ہوتا ہے اور عمران خان صاحب ٹس سے مس نہیں ہوتے، ایک جگہ بیٹھے رہتے؟ قریبی دوست انتقال کر جاتے ہیں، عمران خان صاحب ان کے اہل خانہ کو گھر بلا کر، اپنے گھر بلا کر تعزیت کرتے ہیں۔ ساہیوال جیسا سانحہ ہو جاتا ہے اور خان صاحب لاہور آتے ہیں، مگر وہ جو متاثرہ سوگوار فیملی، سوگوار خاندان جو ہوتا ہے، ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلاتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اور فاتحہ خوانی کے نام پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ جناب کوئٹہ مچ کا جو سانحہ ہوا، 11 ہزارہ جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، دہشت گردی کی ایک بہت بڑی واردات ہوئی، اس میں جو لوگ جو متاثر ہوئے، جو خاندان جو قتل ہوئے، جن کے جو کمیونٹی، انہوں نے وہ لاش جو ہیں، میتیں جو ہیں، وہ سڑک پر رکھ کر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے۔ شیخ رشید صاحب وہاں سے ہو آئے ہیں، جام کمال صاحب کا پتہ ہی نہیں، جام کمال کس حال میں ہیں، کہاں ہیں، کیا کمال کرتے پھر رہے ہیں، کیا جام، اب کیا میں کہوں، تو جام صاحب کا بھی پتہ نہیں ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا تو بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے بات کی ہے نا، یہ بات کہ وزیر اعظم صاحب کو کسی جوتشی نے منع کیا، وزیر اعظم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ٹونے پینے میں اور اس میں تعویذ گنڈے میں یقین تو رکھتے ہیں، وہ اعتقاد رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، تو کیا وزیر اعظم صاحب ان کے کہنے پر جو ان کو بتاتے ہیں جوتش نجومی، یا وہ جو ستاروں کا حال جانتے ہیں، وہ ستارہ شناس، ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بہرحال وہ، یا وہ جو کارڈ دیکھ کر بتاتے ہیں کہ جناب اب آپ کے لیے اس بجے سے اس بجے تک یہاں سے یہاں نکلنا خطرناک ہوگا، ستاروں کے انوسار، یا آپ کی کنڈلی میں کوئی، مطلب کیا اس طرح کی چیزیں نا، کہ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ پرانے پاکستان میں دیکھ لیں کہ پرانے پاکستان میں جو کرپٹ لوگوں کا پاکستان تھا، چوروں ڈاکوؤں کا پاکستان تھا، اور جن چوروں ڈاکوؤں کو خان صاحب نے سب کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا کہ جناب میں نے نیا پاکستان بنانا ہے، ان کو بھیج کے، اور سب اندر، سب کو ٹھیک ٹھاک پینجا لگایا، اور اس کے بعد خود اسلام آباد سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ جو چور تھے نا، سب سے بڑے، جن کو راجہ رینٹل کے طور پر بدنام بھی کیا گیا، ان کا وہ راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کے دور حکومت میں بھی ہزارہ کلنگ ہوئی تھی، ایک سانحہ ہوا تھا، بڑا واقعہ ہوا تھا، اس میں اسی طرح جو ہزارہ برادری تھی وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئی تھی، اور پھر یہ ہوا تھا کہ تب کے وزیر داخلہ بھی وہاں پر گئے تھے، سارا کچھ ہوا، لیکن راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم خود جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے تھے، ان کے حجرے میں، وہ جو کمیونٹی کے لوگ تھے اور پھر جو شیعہ برادری تھی، تو وہاں پر بیٹھ گئے تھے، اور کئی گھنٹے کے طویل مذاکرات کے بعد اپنی حکومت ختم کر کے اسلام آباد واپس گئے تھے۔ رئیس ثانی صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی تھی، ایک معاہدے کے تحت ختم کر دی گئی تھی، چوروں کے پاکستان میں، ڈاکوؤں کے پاکستان میں۔ اور یہ جو ایماندار لوگ ہیں، یہ جو صادق اور امین ہیں، رجسٹرڈ صادق اور امین اور ثاقب نثار کا سرٹیفکیٹ ہے بھائی، اور ان کے پاکستان میں، ان کی حکومت میں کیا ہے، لوگ وہاں بیٹھے ہیں، مائنس چل رہا ہے کوئٹہ میں آج کل، منفی چل رہا ہے، اور اتنی شدید ترین سردی میں وہ میتیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں کیا کرتے ہیں جی؟ کل ترجمانوں کا اجلاس تھا نا، ترجمانوں کے اجلاس میں یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو مزید گندا کرو، ٹھیک ہے، ڈیزل سے ان کو کالے تیل میں بنا کر دکھاؤ، پہلے ڈیزل کہتے تھے نا ان کو، مولانا صاحب کو، اب یہ کہ وہ جو جلا ہوا تیل ہوتا ہے وہ کر کے دکھاؤ ان کو، بلاول بھٹو کا کوئی نیا اسکینڈل بنا کر سامنے لے آؤ، مریم نواز کے متعلق بدنامی کی کوئی اور چیز سامنے لے کر آؤ۔ یہ وزیر اعظم کر رہے ہیں بھائی، میں یہ جھک نہیں مار رہا، میں یہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، میں جینونلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم کوئٹہ میں ایک کمیونٹی جو مسلسل کئی سالوں سے ٹارگٹ پر ہے، کسی بھی دور حکومت میں، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، نون لیگ کے دور حکومت میں، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے دھرنا دے کر، میتیں رکھ کے، 11 میتیں سڑک پر پڑی ہوئی ہیں۔ دل جلتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، مطلب آپ ان گھروں کو سوچیں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا، ایک خاتون کہہ رہی کہ جی ہمارے گھر میں تو کوئی میت اٹھانے والا مرد ہی نہیں رہا۔ وہ کمیونٹی، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اشکشوئی ہوتی ہے
ٹھیک ہے عدالت نے انصاف دینا ہے، حکومتوں نے اشکشوئی ہوتی ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، حکومت چل کر جاتی ہے کہ جی ہم آگے آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے۔ انصاف کون دلاتا ہے؟ کب دلوایا پہلے ان کو لوگوں کو انصاف؟ کسی حکومت نے نہیں دلوایا، یہ بیچارے مارے جاتے ہیں، مارتے لیتے ہیں ان کو، چل کے تو جاتے تھے نا پرانے پاکستان میں۔ یہ صرف ہزاروں کا معاملہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا پی آئی اے کا سانحہ، بدترین سانحہ، ماضی قریب کا سب سے بڑا سانحہ پاکستان کا، مطلب اس میں نامور لوگ، اس میں ہمارے سینئر انصار نقوی صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، انہوں نے ہمیں صحافت سکھائی، بہت بڑے نام پاکستان کے صحافت میں، الیکٹرانک میڈیا میں بہت بڑے نام، وہ نہ جانے کتنے لوگ، عام خاص سارے، انسان تو عام ہو یا خاص ہو، انسان تو انسان ہوتا ہے، وہ پورا کا پورے جہاز میں جتنے لوگ تھے سوائے ایک کے وہ پنجاب بینک والے، ان کے باقی سارے بیچارے شہید ہو گئے۔ وزیر اعظم صاحب کسی کے گھر جا کر تعزیت انہوں نے نہیں کی، کسی مطلب وزیر اعظم ہیں آپ نا، عام آپ پتہ ہے کہ جناب بہت بڑا برڈن ہوتا ہے وزیر اعظم کا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آصف زرداری صاحب نا کف کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کافی دن زرداری صاحب جو ہے نا وہ کراچی سے باہر نہیں نکلتے تھے، پھر اسلام آباد جاتے تھے تو وہاں سے جب صدر ہوتے تھے تو وہاں سے کراچی نہیں جاتے تھے، دبئی نہیں جاتے تھے کئی ماہ، تو پتہ چلتا تھا کہ ان کے کوئی پیر ہیں وہ بتایا کرتے تھے کہ اب آپ کے لیے نا ہوگا وہ بنوس ہوگا پہاڑوں میں جانا، تو وہ کراچی بیٹھے رہتے تھے، حالانکہ کراچی بتاتے خود چھوٹے چھوٹے پہاڑوں میں بنا ہوا شہر ہے، علاقہ ہے، آپ کے پاس اب ساحل سمندر کے قریب جانا وہ منوس ثابت ہو سکتا ہے، تو نہ دبئی جاتے تھے نہ کراچی جاتے تھے، کرتے تھے آصف زرداری صاحب، ٹھیک ہے، لیکن ان کی حکومت تو پرفارم کر رہی ہوتی تھی، ان کے وزیر اعظم ان کی ساری چیزیں، مطلب وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں، انسیڈنٹ چل رہا تھا، وہ جو انکاؤنٹر چل رہا تھا، ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ پر پہنچے، ابھی ہم اپنی گاڑیاں پارک کر ہی رہے تھے میڈیا والے، تو رحمان ملک صاحب چلتے ہوئے آ رہے تھے، جہاز پہ بیٹھے پہنچ گئے اسلام آباد سے۔ حکومت نظر آتی ہوتی تھی نا پرانے پاکستان میں، چور تھے، کرپٹ تھے، لٹیرے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ نعیم الحق مرحوم، میں نے پہلے بتایا شاید، نعیم الحق عمران خان صاحب کے لنگوٹیے بچپن کے یعنی جوانی کے، خان صاحب کے سارے پٹھے سے دیکھ مرحوم اللہ جنت نصیب کرے انہیں سامنے ہوندے سی، وہ فوت ہوتے ہیں، ان کی فیملی کو اسلام آباد بلاتے ہیں یار۔ تو اسی سے مطلب میں نے سوچا کہ شاید وزیر اعظم صاحب کو یا تو یہ کوئی اب بتانے والا نہیں رہا، ثانیہ کوئٹے کے جو بچ ثانیہ ہے، خان صاحب کو کوئی یہ بتانے والا نہیں رہا کہ آپ وزیر اعظم ہیں، یا خان صاحب نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چلتا تھا نا ٹی وی سے، اور وہ جو خاتون اول ہے محترمہ، انہوں نے خود کہا ہے، یہ طنز والی بات نہیں ہے کہ جی مجھے میری اہلیہ نے کہا بشرا بیگم نے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کڑ کیوں رہے ہیں، آپ تو ایکشن لیں، تو یا انہوں نے بتانا چھوڑ دیا ہے یا خان صاحب نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ کیا سامنے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کر کیا رہے ہیں جناب، کہ مطلب ملک ایک بدترین سانے سے گزر رہا ہے، اور خان صاحب ترجمانوں کے اجلاس میں اپوزیشن کے منہ پہ کالک ملنے کی ہدایت جاری کر رہے ہیں، بھائی اپوزیشن کے ناکام ہو جائے گی، آپ پرفارم کرنا شروع کر دیں، آپ پہنچ جائیں کوئٹہ، آپ جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے، جہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے، نکلیں وہاں سے باہر۔ وہ جو خاتون نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم، انہوں نے دنیا کے دل جیت لیے، انہوں نے وہ جو مسجد پر حملہ ہوا تھا سب کو یاد ہوگا، وہ شلوار قمیض پہن کر وہ مسلمانوں کے گھروں میں گئی ہیں، ان کے مطلب کیا وہ چہرہ بتا رہا تھا کہ یار اس کو یوں لگا ہے کہ جی اس کے ملک میں مسلمانوں پر حملہ نہیں ہوا، اس کے گھر پر حملہ ہوا ہے، اس کے بچوں پر حملہ ہوا ہے، اس کے خاندان پر حملہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم تھی نا وہ، اور وہ ظاہر ہے وہ ریاست مدینہ کی دعوے دار بھی نہیں ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گی آپ، لیکن کام وہ کر رہی اس طرح کے کہ اس نے سارا کچھ چھوڑ دیا تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ ہوا ہے میرے ملک میں، میرے شہریوں پر ہوا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کون ہے مجھے نہیں پتہ ہے، میرے نیوزی لینڈر ہے، اور پھر پورا نیوزی لینڈ اور پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کیا ہے کہ مریم نواز کو گرفتار کیسے کرنا ہے، نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کیسے کرنا ہے، یہ آپ کی حکومت کی پرفارمنس ہے۔ آپ کی حکومت کی پرفارمنس یہ ہے کہ جناب وہ جو نیب ہے، چیئرمین نیب کو کیسے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، وہ جو مذاکرات کی جو مفاہمت کا راستہ بنا رہے ہیں ان کو جیل کیسے بھیجنا ہے۔ چلیں کریں نا، ٹھیک ہے، یہ وہ چلتا رہتا ہے پولیٹکس میں، یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے، اپوزیشن حکومت ان کی لڑائیاں آپس میں چلتی رہتی ہیں، مگر حکومت کی پرفارمنس
لوگ کس کی طرف دیکھیں؟ پاکستان بنانا ریپبلک، بنانا ریپبلک، بنانا ریپبلک. خان صاحب آپ نے 22 سال میں لوگوں کو بتایا تھا اور آپ نے بنانا ریپبلک بنا کر دکھا دیا پاکستان کو، کہ جہاں پہ وزیر اعظم صاحب کسی چیز کے لیے جواب دہ نہیں ہیں. غریب کے لیے چینی آج پھر مہنگی ہو گئی ہے، ابھی چینی مہنگی ہو گئی ہے. صنعت کار کے لیے آپ بجلی مفت میں دے دیں بھائی، کرتے. آپ نے جتنی رعایت دے دی بجلی میں صنعت کار کو، غریب کی بجلی مہنگی کر دی ابھی، اور IMF کے کہنے پہ آپ مہنگی کرنے جا رہے ہیں. بنانا ریپبلک کیا ہوتا ہے؟ یہی مطلب جہاں پہ کوئی قانون نہیں، کوئی چیز نہیں، جس کو مرضی نواز دو. آپ اپنے صنعت کاروں کو، اپنے لوگ کہتے ہیں مالی سہولت کار، اپوزیشن کہتی ہے، میں تو نہیں کہتا، اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ اپنے مالی سہولت کاروں کو نواز رہے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری سے باہر آپ آ نہیں رہے. آپ کا ہر دوسرا جملہ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ ہوتا ہے. لوگ وہاں مر رہے ہیں، کوئی بھوک مر رہا ہے، کوئی دہشت گردی میں مر رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، اور آپ ترجمانوں کے اجلاسوں سے آپ کو فرصت نہیں ہے. ابھی بھی وفاقی کابینہ کا اجلاس چل رہا ہے. ایک بیان ہے، بیان میں جناب بہت افسوس ہوا، بڑا افسوسناک سانحہ تھا. مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. مجرموں کو تو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے، مگر یہ جو مجرمانہ رویہ ہے وزیر اعظم کا، اس کا کیا ہو کہ وہ لوگوں کے دکھ سکھ بانٹنے کے بھی روادار نہیں ہیں. اور دعویٰ ہے نئے پاکستان کا اور ریاست مدینہ کا. خان صاحب جوتشیوں کے کہنے پہ ملک نہیں چلا کرتے، نجومیوں کے کہنے پہ ریاستیں نہیں چلا کرتی. آپ کو اگر کسی جوتشی نے کہا ہے تو پھر وہ آپ کو ڈبوئے گا. وہ پاکستان تو چلتا رہے گا، اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، انشاءاللہ پاکستان چلتا رہے گا. آپ کا یہ طرز عمل نجومیوں کے، دھاگے ٹونے والوں کے کہنے پہ اگر آپ چل پڑے ہوئے ہیں کہ آپ اسلام آباد سے اتنے دنوں کے بعد باہر نہیں نکل سکتے، یہ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ خان صاحب باہر نہ نکلے. وجہ تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ جو ہے نجومیوں کے کہنے میں ہیں، اور نجومی اور خاص آپ کے پیارے جو ہیں وہ آپ کے گرد ہیں، وہی آپ سے چلوا رہے ہیں. پاکستان چلتا رہے گا، آپ کی سیاست دفن ہو جائے گی اس طرز عمل سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.